امام صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت کیوں آئی ہے؟ برائے مہربانی قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرمائیں۔ پروفیسر محمد عبداللہ فرام کراچی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، اور صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن کے لیے روزے کو خاص نہ کرو، یعنی جمعے کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام اس انداز سے مت کرو کہ تم جمعۃ المبارک کے دن ہی روزہ رکھو اور جمعۃ المبارک کے علاوہ کسی بھی دن روزہ مت رکھو۔ تو جمعے کے دن کی تخصیص سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعتاً جمعۃ المبارک کے دن روزہ رکھنا منع ہے؟ اور اگر منع ہے تو کیوں منع ہے؟ ممانعت کی کئی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ آخر میں آپ کے سامنے حتمی جو بات ہے، حتمی جو فتویٰ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ کیا واقعتاً ممنوع ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنا، مطلقاً ممنوع ہے، یا اس کی کوئی گنجائش ہے؟ لیکن پہلے ممانعات کی وجوہات سنیں کہ آقا علیہ السلام نے منع کیوں فرمایا، کیونکہ صاف الفاظ ہیں وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، کہ جمعے کے دن کے لیے روزے کو خاص مت کرو۔ ممانعت کی پہلی وجہ علماء محدثین نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نصارہ نے ہفتے کے دن کے لیے اپنے آپ کو اس بات کا پابند بنایا تھا کہ ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ یہود نے اتوار کے دن کو روزے کے لیے مخصوص اور متعین کر دیا تھا کہ ہم اتوار کے دن روزہ رکھیں۔ تو اگر مسلمان بھی اسی طرح کریں گے اور مسلمان بھی جمعۃ المبارک کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کریں گے تو یہ مشابہت آ جائے گی یہود و نصارہ کے ساتھ، کہ یہود و نصارہ نے بھی اپنی اپنی عبادتوں کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کیا اور روزے کو خاص کیا، تو اس لیے مسلمان بھی اگر خاص کریں گے تو پھر یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے مابین مشابہت آ جائے گی۔ اور آقا علیہ السلام نے کئی مواقع کے اوپر یہود و نصارہ کی مشابہت سے بچنے کے لیے ممانعت ارشاد فرمائی۔ تو ایک تو ممانعت کی یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ علماء نے ممانعت کی یہ بیان فرمائی کہ جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری عبادتوں کو خاص کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر شریعت محمدیہ کی طرف سے اس بات کا اہتمام آیا ہے کہ لوگ جمعۃ المبارک کے دن غسل کا اہتمام کریں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، سر میں تیل لگائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، جسم پر خوشبو لگائیں، اور سب سے پہلے مسجد میں آنے کا اہتمام کریں اور اول وقت کے اندر مسجد میں آنے کا اہتمام کریں، امام کے قریب آ کر بیٹھیں، پہلی صف میں آ کر بیٹھیں۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آئے گا اس کے فضائل اور مناقب شریعت محمدیہ کے اندر آئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اب اگر ان تمام خصوصیات کے ساتھ اس چیز کو بھی خاص کر دیا جائے کہ بھئی جمعہ کے دن روزہ رکھا جائے، تو پھر یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے چیزیں خاص فرمائی ہیں اور متعین فرمائی ہیں، تو انسان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص کردہ چیزوں کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی چیز خاص کرے اور مختص کرے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جمعۃ المبارک کے دن روزے کو خاص سمجھو اور تمہارے دیگر اعمال جن کی ترغیب آئی ہے، جن کی تاکید آئی ہے، وہ متاثر نہ ہو جائے۔ ایک اور وجہ ممانعت کی مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے بیان فرمائی، وہ یہ کہ یہ ممانعت اس لیے کہ لوگ جمعے کے دن روزہ رکھنے کو واجب نہ سمجھنے لگیں، کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا لازمی ہے، واجب ہے، جیسے جمعہ واجب ہے، جمعے کی نماز واجب ہے، خطبہ واجب ہے، تو اسی طرح لوگ بھی جمعے کے دن کو واجب نہ سمجھنے لگیں، اس لیے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اور مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ ممانعت تنزیہی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر یہ ممانعت ارشاد فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت مشقت کے اندر پڑ جائے، کہ اس کے لیے اور بہت سارے اعمال جمعے کے دن کے، جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام آیا ہے، جمعے کے دن جو ہے وہ دیگر جو نیک اعمال ہیں ان کی ترغیب آئی ہے، سورہ کاف کے پڑھنے کی ترغیب آئی ہے،
اور بے شمار اعمال ہیں فضائل والے اور فضیلت والے. تو اگر روزہ بھی لوگ رکھنے کا اہتمام شروع کر دیں گے اور روزے کو بھی خاص کر دیں گے تو حرج عظیم لازم آئے گا. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت اور شفقت کی بنیاد پر ممانعت ارشاد فرمائی. لیکن یہ ممانعت ایسی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں یا آپ یہ سمجھیں کہ روزے جمعۃ المبارک کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، روزہ رکھنا ناجائز ہے اور حرام ہے. کیونکہ دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم قبلہ او یصوم بعدہ، کہ تم جمعۃ المبارک کے دن روزہ نہ رکھو، ہاں اگر کوئی شخص پہلے سے روزہ رکھتا ہوا چلا آ رہا ہے یا اس کے بعد بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جمعرات کو بھی روزہ رکھتا ہے، بدھ کے دن بھی روزہ رکھتا ہے، ہفتے والے دن بھی روزہ رکھتا ہے، اتوار والے دن بھی روزہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. وہ جمعے کے دن بھی رکھے، پھر جو بدھ کو رکھ رہا ہے جمعرات کو رکھتا ہے جمعے کو بھی رکھے، ہفتے کو رکھ رہا ہے اتوار کو رکھا ہے جمعے کے دن بھی رکھے. کیونکہ وہ پہ در پہ مسلسل صائم الدار ہے، گویا کہ مسلسل روزے رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو رکھے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت اس لیے آئی ہے کہ کوئی شخص جمعۃ المبارک کے دن کے علاوہ کسی اور دن روزہ رکھنا جائز ہی نہ سمجھے یا کسی نیک عمل کو جمعے کے لیے مؤخر کر دے. مثال کے طور پر ایک نیک عمل آپ نے ہفتے والے دن کرنا ہے، اتوار والے دن کرنا ہے، پیر والے دن کرنا ہے، آپ کہتے نہیں بھائی میں نے جمعے کے دن یہ نیک عمل کروں گا، جمعہ کے دن بڑا مبارک دن ہے، برکتوں والا دن ہے، فضیلتوں والا دن ہے، تو اس لیے میں نے جمعے کے دن یہ نیک عمل میں کروں گا. تو اگر کسی نیک عمل کو دوسرے دنوں کے بجائے جمعے کے لیے مؤخر کرتا ہے تو اس کے لیے ممانعت ہے، اس کے لیے ممنوع ہے کہ بھئی وہ جمعۃ المبارک کے دن کے لیے اس نیک عمل کو مؤخر نہ کرے. اگر ایک بندہ ہفتے والے دن روزہ رکھنا چاہتا ہے یا پیر کا روزہ رکھنا چاہتا ہے جمعرات کا، تو وہ کہتا ہے نہیں یار میں پیر کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں جمعرات کا روزہ نہیں رکھوں گا، میں منگل کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ جمعہ آ رہا ہے جمعے کے دن رکھوں گا. جیسے یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے دوست احباب جو ملتے ہیں تو ان سے جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی نماز کے لیے آیا کرو تو کیا جواب دیا جاتا ہے؟ یار جمعہ آ رہا ہے نا، جمعے کے دن نئے کپڑے پہنوں گا، صاف ستھرے کپڑے پہنوں، غسل کروں گا، پھر نماز شروع کروں گا. یعنی جمعے سے پہلے نماز فرض نہیں ہے گویا کہ جی جمعے سے پہلے نماز کوئی فرض نہیں ہے. جمعے سے پہلے جتنی نمازیں چھوٹتی رہے کوئی ایشو نہیں ہے، جمعہ آئے گا تو پھر پڑھیں گے، پھر شروع کریں گے. پھر حقیقت یہ ہے کہ وہ جمعہ پھر آتا ہی نہیں ہے، وہ جمعہ پھر آتا نہیں، نہ اس جمعے سے نماز کا اہتمام شروع ہوتا ہے. کیونکہ جو شیطان، جو نفس آج آپ کو نماز نہیں پڑھنے دے رہا وہ جمعے کے دن پڑھنے دے گا. جمعے کے دن شیطان کسی اور ملک میں چلا جائے گا، کیا کسی اور دنیا میں چلا جائے گا، آپ کسی اور دنیا میں ہوں گے، آپ بھی اسی دنیا میں، شیطان بھی اسی دنیا میں. تو اس لیے کسی نیک عمل کو جمعے کے لیے مؤخر کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ فاستبقوا الخیرات کا حکم آیا ہے کہ نیک کاموں میں آگے بڑھو، نیک کاموں میں جلدی کرو. جیسے ہی کوئی نیک عمل کرنے کی تمہیں توفیق ملے، نیک کام کرنے کا موقع ملے، فوراً اس نیک کام کو سر انجام دو، کیونکہ کیا پتا کہ کل تم یہ نیک عمل کر سکو گے یا نہیں کر سکو. تو یہ ممانعت اس اعتبار سے ہے، اس اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے. اگر کوئی بندہ جمعے کے دن روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ بھی ہو جائے گا، اس کو اس کا پورا اجر و ثواب بھی ملے گا، اس کے فوائد و ثمرات بھی ملیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق